مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر جمیل نذیر ہے اور میرا تعلق بہار کلونی کو لکھپت لاہور سے ہے، اور سب سے بڑھ کر شکر گزار ہوں خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کا، جس نے یہ موقع دیا تاکہ اس کے کلام کی سچائیوں کو ہم اپنے اندر رکھ سکیں۔ تو آئیں کلام مقدس میں سے آج اپنی ہدایت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی زندگیوں کے لیے جہاں سے ہم سیکھیں گے وہ کلام مقدس میں جو مرقوم ہے اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا کلام مقدس میں سے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 5واں باب، اس کی 17ویں آیت۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا اور فریسی اور شرع کے معلم وہاں بیٹھے تھے جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے، اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ جو فریسی اور شرع کے معلم تھے وہاں بیٹھے تھے جو گلیل کے ہر گاؤں، یہودیہ اور یروشلم، 3 علاقوں کا ذکر ہے کہ ہر گاؤں سے آئے ہوئے تھے۔ میرے عزیزوں، وہ یسوع مسیح کا کلام سننے نہیں آئے تھے۔ میں آپ کو سچائی بتانا چاہتا ہوں، ایکچولی وہ یسوع مسیح کو پکڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ مسیح کہاں پر غلطی کرتا ہے تو ہم اسے پکڑتے ہیں، کہاں فتویٰ لگاتے ہیں۔ یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ شرع کے معلم تھے، اور یہ عام لوگ نہیں ہوتے، بتاؤں میں، ان میں ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، اور ان کو ایک ایک نقطے اور شوشے کا پتہ ہوتا ہے بائبل کو، جس میں کتنے نقطے ہیں، کتنے فل سٹاپ ہیں۔ تو بائبل پرانے عہد نامے کا سارا نالج رکھنے والے یسوع مسیح کو سن رہے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ برکت لینا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ اسے پکڑانا چاہتے تھے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یہ وہ ان پوائنٹس کو جو ہم سیکھ رہے ہیں دیکھیے گا ضرور، میرے ساتھ نکالیے گا مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 9واں باب، اس کی پہلی آیت۔ پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا۔ یہ جگہ کون سی تھی؟ اس کا اپنا شہر تھا۔ یسوع مسیح کہاں آئے؟ اپنے شہر میں آئے، اور جب وہ اپنے شہر میں پہنچتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر بھی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اور بائبل مقدس اس بات کی گواہ ہے کہ خدا قدرت سے، جلال سے یسوع کو استعمال کر رہا ہے۔ اور دیکھو، کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوج تھا چرپائی پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں۔ بائبل کو دوبارہ پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ دیکھو، کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوج تھا چرپائی پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لائیں تاکہ اس کے آگے رکھے۔ کس کے آگے رکھے جی؟ یسوع کے آگے رکھیں۔ کیوں لے کر آئے ہیں؟ کئی ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہوتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ چرپائی اگر اس طرح اٹھا کے لے جائی جائے نا تو سمجھے جنازہ ہی جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس شخص کی جو کنڈیشن تھی وہ ٹوٹلی پیرالائز تھا، وہ خود نہیں چل سکتا تھا۔ اگر تھوڑا بہت بھی چلتا ہوتا تو اس کو وہاں کھٹولے سے جو چرپائی اتاری گئی ہے اس سے اتار کے اسے تھوڑا پیدل چلا لیتے، لیکن نہیں، ان کی کوشش تھی اس کو یسوع کے پاس جا کے رکھیں۔ اور دیکھو، کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوج تھا چارپائی پر لائے اور کوشش کی کہ اس کو اندر لا کر اس کے پاس رکھیں، اور وہ بھیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹھے پر چڑھ کر کھرپل میں سے اس کھٹولے سمیت بیچ میں یسوع کے سامنے اتار دیا۔ اور میں ایک چیز کو دیکھ رہا تھا کہ جب وہ کھٹولے کو نیچے لانا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے چھت کو کھولا۔ سرکی ہو سکتی ہے، بانس ہو سکتے ہیں، فار ایور وہ کھل رہا تھا نا، تو کچھ نہ کچھ چیزیں بھی نیچے ضرور گر رہی ہوں گی۔ اب لوگ بھی حیران ہو رہے ہوں گے یہ ہو کیا رہا ہے، اور یسوع مسیح بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور بائبل کو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع کے سامنے اتار دیا، اس نے ان کا ایمان دے کر کہا، اے آدمی، تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ پریز دی لارڈ۔ یسوع مسیح نے کن کا ایمان دیکھا؟ جو لے کر آئے تھے۔ یسوع مسیح نے اس آدمی کا ایمان نہیں دیکھا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، خدا بہت کچھ کر رہا ہوتا ہماری زندگی میں، یسوع مسیح نے ان کا ایمان دیکھا۔ اور آج ہم پاسٹرز ہوتے ہوئے، خادم ہوتے ہوئے دوسرے کہتے ہیں پہیدا ٹائم تھوڑے چ ایمان نظر نہیں آتا۔ سوری سر، کوئی خادم، کوئی بشپ کسی کا ایمان نہیں دے سکتا، صرف یسوع ہے جو میرے اور آپ کے اندر تک کو بند بند گودے میں سے گزر جاتا ہے، وہ ایمان کو دیکھتا ہے۔ سوائے یسوع کے دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے جو ایمان کو دیکھ سکے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھا جو انہوں نے بڑے ایمان کے ساتھ کہاں لے کے آئے؟ یسوع کے سامنے۔ کیوں لے کر آئے؟
تاکہ وہ شفا پا جائے۔ آج آپ سے بھی گزارش ہے، آپ ایمان کے ساتھ دعا میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو، خاندانوں کو، جب آپ مذبح پہ بیٹھتے ہیں تو اس کو مذبح، خدا کے مذبح کے پاس لے کر آئیں کہ خداوند میں ایمان کے ساتھ اپنے بیٹے کو تیرے پاس لے کر آتا ہوں، بیٹی کو تیرے پاس لے کر آتا ہوں، تاکہ تو اسے برکت دے، تاکہ اسے شفا دے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع تو تعلیم دے رہے تھے، یسوع کلام دے رہے تھے، لیکن درمیان میں رکنا پڑا کیونکہ وہ ایک مریض کو لا کے بالکل یسوع کے سامنے کھڑا کیا اور رکھا جب، تو یسوع مسیح نے کیا کہا ان کا ایمان دیکھ کر، اور یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں بیمار سے؟ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیے گا، لکھا ہے اور دیکھ کر کہا اے آدمی تیرے گناہ معاف ہوئے۔ کیا معاف ہوئے؟ گناہ معاف ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی جو بیماری تھی اس کے پیچھے کچھ اور سورس نہیں تھا، اس کے اپنے ہی گناہ تھے۔ سم ٹائم ہمارے اپنے ہی گناہ ایسے ہماری زندگی میں ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم جلال ابلیس کو دے رہے ہوتے ہیں، اور جب ابلیس نے حملہ کر دیا، گناہ ہم نے کیا، غلطی ہم نے کی، اور جلال ہم ابلیس کو دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو گیا۔ نہیں سر، اپنی وجہ سے اس کی یہ تھا۔ یسوع نے کہا تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ اور بائبل کو اس میں لکھا ہوا ہے، اس پر فقی اور فریسی سوچنے لگے یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ وہ یسوع مسیح کا کلام سننے نہیں آئے تھے، وہ صرف ججمنٹ کرنے آئے تھے کہ ہم یسوع کو پکڑ کیسے سکتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ تو کفر بکتا ہے، دیٹس امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسانوں کے گناہ معاف کر دے۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی، بیٹا دنیا میں آئے اس لیے تاکہ پوری دنیا کے گناہ معاف کر دے۔ اور یہاں لکھا بائبل قدس میں، اس نے اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یسوع نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ پریز دی لارڈ۔ یسوع نے ان کے خیالوں کو بھی معلوم کر لیا، یسوع نے ان کا ایمان بھی دیکھ لیا۔ آج یسوع آپ کے خیالوں کو بھی جانتا ہے، آپ کے کاموں کو بھی جانتا ہے۔ اس نے میرے اور آپ کے سر کے بال تک بھی گنے ہوئے ہیں۔ اور اٹ پاسبل کہ میں اور آپ خدا سے چھپ جائیں؟ نہیں سر، نہیں چھپ سکتے۔ سامنے رہے اس کے، کہیں باپ مجھ سے نہیں ہوتا لیکن تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بائبل کو اس میں لکھا ہوا ہے یسوع نے ان کے خیالوں کو بھی معلوم کر لیا۔ کس کو معلوم کر لیا؟ خیالوں کو، سوچوں کو۔ وہ میرا یسوع ہی ہے جو بند اور گودے میں سے ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ اور لکھا ہے بائبل کو اس میں ذرا غور سے سنیے گا کہ اور تم خیالوں میں کیا سوچتے ہو؟ آسان کیا یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ اب یسوع نے ان سے ایک سوال کیا، لیکن میرے عزیزو انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ لکھا ہے اس کے اندر، دیکھ لیجئے گا۔ آسان کیا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر، یا یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ابن آدم کو زمین پر کس کا اختیار ہے؟ گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جو یسوع آسمان پر جا رہے تھے اس نے کہا میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ اب یہ آپ کے پاس اختیار ہے، اور دیٹس ریٹن ان دی بائبل کہ تم جس کے گناہ معاف کرو گے اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور جس کے نہیں معاف کرو گے اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اب یہ اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے، خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے پاک روح پہ، خدا پہ اور بیٹے پہ بھروسہ کریں کہ کلام کیا کہتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ آسان کیا ہے گناہ معاف کرنا، یا یہ کہنا کہ چل پھر، لیکن تم جانو کہ ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ کیوں اختیار ہے؟ کیونکہ بیٹا آئے اس لیے، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف یسوع کے پاس ہے، پریز دی لارڈ۔ لیکن اب جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، خدا نے کہا میں اپنا اختیار اب تمہیں دیے جاتا ہوں، پریز دی لارڈ۔ اب یہ اختیار آپ کے پاس ہے، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ یقین کریں معاف کریں گے تو معاف کیے جائیں گے۔ اگر زمین پر ہم ایک دوسرے کو گناہ معاف کریں گے تو خدا آسمان پر مجھے اور آپ کو معاف کر دے گا، میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور بائبل کو اس میں لکھا ہوا ہے لیکن تم جانو کہ ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اور اس نے مفلوج سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اور اپنا کٹولا اٹھا اور اپنے گھر جا۔ وہ جو پیرالائز تھا کتنے عرصے کا تھا؟ دیٹس ناٹ ریٹن دا بائبل،
لیکن وہ ٹوٹلی پیرالائز تھا، یہ حقیقت ضرور ہے، کیونکہ کھٹولے سمیت اتارا گیا، چھت کھول دی گئی، یسوع کے سامنے لے کر آئے، اس لیے کہ جو یسوع کے سامنے آ جاتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، ان کا ایمان دیکھ کر یسوع نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ آج اگر ہم یسوع کے سامنے آ جاتے ہیں تو یقین کیجئے گا ہر قسم کی بدیاں، گناہ، کمیاں، کمزوریاں یسوع کے نام سے ہم سے چلی جاتی ہیں۔ جسٹ ٹرسٹ آن گاڈ، کہ آپ خدا پہ بھروسہ کریں کہ جب ہم یسوع کے پاس آ جائیں گے تو زندگی کے پاس آ جائیں گے۔ اور بھائیوں کو اس میں لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہے وہ اسی دم ان کے سامنے اٹھا اور جس پر پڑا تھا، یہ ذرا خود سوچنے والی بات ہے، کس پہ پڑا تھا؟ جس کو 4 سے 5 یا 6 لوگ اٹھا کے لے کے آئے تھے۔ کتنا بوجھ اٹھایا تھا، چل نہیں سکتا تھا، پیرالائز تھا ٹوٹلی، اور جس پر وہ پڑا تھا اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ پریز دی لارڈ۔ کہاں چلا گیا؟ خدا کی تمجید کرتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ میرے عزیزو، خدا کے سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے، وہ آپ کی ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اور کلام کو لکھا ہے اور وہ سب کے سب بڑے حیران ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے اور بہت ڈر گئے اور کہنے لگے آج ہم نے عجیب باتیں دیکھی ہیں۔ عجیب باتیں پتہ کیا تھی؟ پیرالائز کا ٹھیک ہونا عجیب بات نہیں تھی، گناہوں کا معاف کرنا ان کے لیے عجیب بات تھی۔ لیکن وہی گناہ اس نے میرے اور آپ کے لیے آج سے 2022 سال تقریباً ہو گئے ہیں، اس نے معاف کر دیے ہوئے ہیں۔ جسٹ ٹرسٹ، وہ آپ کے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اب خدا کے سامنے آ جائیں، اب جیسے بھی ہیں، کہ خداوند تو میرا علاج کر، اسپرچولی طور پر بھی علاج کر، جسمانی طور پر علاج کر، تاکہ میں تجھ پر ایمان رکھ کر اپنی برکتوں کو لے سکوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دیں، آپ سب ہمیشہ اس کی سلامتی میں رہیں، آمین۔